بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لقمان اگرچہ سادہ صورت اور سیاہ فام غلام تھے، لیکن خدا کے احکامات سے کبھی غافل نہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی روشنی ان کے چہرے پر حالہ کیے رہتی۔ ان کا آقا ان سے بے حد متاثر تھا، اس لیے ان کا بے حد احترام کرتا تھا، کیونکہ اس پر لقمان کی خوبیاں واضح ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ غلام حرص و ہوا سے پاک ہے، اس کے دل میں کھوٹ نہیں، اس کی زبان سچ کے سوا کچھ نہیں کہتی۔ بظاہر وہ امیر لقمان کا آقا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ان کا غلام ہو چکا تھا۔ جب خواجہ نے لقمان کے اسرار پا لیے تو وہ کوئی شے نہیں کھاتا تھا جب تک لقمان نہ کھائے۔ ایک دن امیر کے کسی دوست نے ایک بڑا ہی خوش رنگ خربوزہ تحفے میں بھیجا۔ خواجہ نے لقمان کو بلایا اور خود اپنے ہاتھ سے خربوزہ کاٹ کاٹ کر ان کو دینے لگا۔ لقمان خواجہ کے ہاتھ سے خربوزے کی قاش لے کر شہد اور شکر کی طرح کھانے لگے۔ اسی طرح ہر قاش بڑی رغبت سے کھا رہے تھے۔ خربوزہ کی آخری قاش خواجہ نے اپنے منہ میں ڈالی۔ جو ہی اس نے یہ قاش منہ میں ڈالی، سارا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پھر جلدی سے تھوک دیا، پانی منگایا اور خوب کلیاں کی۔ گلے سے دیر تک اس کی کڑواہٹ نہ گئی اور منہ کا مزہ خراب ہو گیا۔ پھر خواجہ نے نہایت تعجب سے حضرت لقمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، یا عزیزم، نہایت ہی ترش، کڑوے اور زہریلے خربوزے کی غالباً 17 قاشیں تو نے بڑے مزے اور رغبت سے کیوں کر کھا لی؟ اپنی جان کا کیوں دشمن بنا؟ اگر تو اس کے کھانے میں کوئی عذر کر دیتا تو کیا حرج تھا؟ نہ ہی تم نے کوئی بہانہ کر کے ٹالنے کی کوشش کی، جبکہ اس کی کڑواہٹ سے میرا منہ حلق جل گیا اور میرا منہ بد ذائقہ ہو گیا۔ لقمان کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے۔ حکیمانہ انداز سے یوں عرض کرنے لگے، آقا اتنے پیارے ہاتھوں سے محبت کے ساتھ آگ مجھے کھانے کو دے رہے تھے کہ مجھے تلخی کا احساس تک نہ ہوا اور ناشکری کا اظہار کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے شریں ہاتھ نے اس خربوزے کی تلخی چھوڑی ہی کہاں تھی کہ میں لفظ شکایت سے اپنی زبان آلودہ کرتا۔ یہ سوچ کر تلخ قاشیں کھائیں کہ ساری عمر اس ہاتھ سے انواع و اقسام کی لذیذ نعمتیں کھاتا رہا ہوں، تو صد حیف ہے مجھ پر کہ صرف ایک کڑوا خربوزہ کھا کر اودم مچانے لگوں۔ محبت سے کڑوی چیز میٹھی ہو جاتی ہے، محبت سے تانبا سونے میں ڈھل جاتا ہے، محبت سے خار گل بن جاتے ہیں، محبت سے سرکہ شراب بن جاتا ہے۔ چنانچہ شکر گزاری کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس مقام سے انسان پر احسانات کی بارش ہو، اگر تکلیف آ جائے تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ درس حیات، انسان کو ہر حال میں مالک حقیقی کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ معمولی تکلیفوں پر شور و غوغا اور لعن و طعن نہیں کرنا چاہیے۔